ایک بات درمیان میں آ گئی تھی، آپ کی توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے اپنی شہزادی کے حضور نظر کیا۔ اب آئیے، ہمیں دیکھنا یہ ہے وہ کیسے آواز دیتا ہے، کیسے بلاتا ہے۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، پڑھ ڈالیے قرآن، یا عیسیٰ، یا یعقوب، یا یحییٰ، یا زکریا۔ تو جتنے نبیوں کو اس نے بلایا، نام لیا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جس کو بلایا نام لے کے بلایا، اسے زیب دیتا ہے، وہ خالق ہے، اسے زیب دیتا ہے، وہ بڑا ہے، وہ جسے چاہے نام لے کے بلائے۔ تو اب میرا سوال ہے عالم اسلام سے، جیسے وہ آدم سے بڑا، جیسے وہ نوح سے بڑا، جیسے وہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے بڑا، ویسے ہی میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے۔ میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ میرے نبی کو کیسے بلاتا ہے۔ تو پڑھ ڈالیے قرآن چند خاص جگہوں کے سوا جہاں بھی میرے نبی کو اس نے بلایا، نام نہیں لیا، یا لقب سے بلایا یا منصب سے بلایا۔ مولا کے کام توجہ رکھیے گا، صفحہ دل پر لکھیے گا جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یا لقب سے بلایا یا منصب سے بلایا۔ لقب سے بلایا تو کیسے آواز دی؟ طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، مزمل ایک چادر اوڑھنے والے، مدثر ایک کملی اوڑھنے والے۔ واہ واہ سبحان اللہ، لقب سے بلا رہا ہے، لقب سے بلا رہا ہے۔ طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، مزمل اے چادر والے، مدثر ایک کملی والے۔ یہاں لقب سے بلا رہا ہے، منصب سے کیسے بلایا؟ آیت پڑھوں گا چہرے گلاب ہو جائیں گے، بتاؤں منصب سے کیسے بلایا۔ مولا جزا دے۔ یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ۔ معبود یہاں بھی لقب سے بلاتا، کب واضح کر دیا نسب ولایت لقب نہیں کر رہا ہے، منصب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ نے غور کیا، طٰہٰ طیب و طاہر، یاسین سید و سردار، مزمل چادر والے، مدثر کملی والے۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ عظمت پناہ میں تیرے حسین کے یہ ادنا چاہنے والے حاضر ہیں، دست ادب جوڑ کے اسی مقدس خانوادے کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ پروردگار ذرا چاہنے والوں کو بتا، طٰہٰ کہا بے شک طیب و طاہر ہے، یاسین کہا بے شک سید و سردار ہیں، لیکن مزمل چادر والے، مدثر کملی والے، یہ چادر کہاں سے آئی؟ یہ کملی کہاں سے آئی؟ آواز قدرت آئی۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جو شے بھی میرے حبیب سے وفا کرے میں اسے قابل ذکر بناتا ہوں۔ بات ابھی واضح نہیں ہوئی۔ جو شے بھی میرے حبیب سے وفا کرے، میرے حبیب سے محبت کرے، میں اسے بھولتا نہیں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے بھولنے نہیں دیتا۔ تو یہ چادر نے کون سی وفا کی؟ کہ سخت موسموں میں چادر کی جو بھی حیثیت تھی اس نے اپنی حیثیت کے مطابق میرے حبیب کے جسم نازنین کو اپنی گود میں چھپایا۔ قبلی اس کی جو بھی حیثیت تھی اس نے سخت موسموں میں میرے حبیب کے سر کو ڈھانپا۔ تو چونکہ چادر نے چھپایا، کملی نے ڈھانپا، اس لیے نہ چادر کو چھوڑوں گا نہ
کملی کو چھوڑوں گا تو کیا چولی دامن کا ساتھ ہے؟ کہا نہیں، چند گھنٹے چادر اپنی گود میں جس میں نبوت کو لیتی ہے، چند گھنٹے کملی دوش پر رہتی ہے، کیا عدالت انسانی سے سوال کر سکتا ہوں؟ چند گھنٹے چادر اور کملی محمد کو اپنی گود میں لے لے۔ اللہ اس کا ذکر تو کر رہا ہے جو ابو طالب پوری زندگی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ چادر کو یاد رکھے، ابو طالب کو بھلا دے، کملی کو یاد رکھے، ابو طالب کو بھلا دے، اپنی جیسی یادداشت سمجھ رکھی ہے کیا اس کی؟ رٹنے پاؤ تو قرآن رٹ لو، بھولنے پاؤ تو غدیر بھول جاؤ۔ دنیا والوں، محشر میں نہ وہ ابو طالب کو بھولے گا نہ تمہیں بھولے گا۔ آپ نے کون فرمایا؟ اچھا تو اب توجہ چاہ رہا ہوں، بات کو سمیٹوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ تاہا یاسین، حضور مزمل، ہائے ہائے ہائے، کیا القاب ہیں میرے سرکار کے، کیا القاب ہیں میرے شہنشاہ کے، کیا القاب ہیں بادشاہ دنیا کے۔ کبھی اکیلے میں جپیے تو صحیح، آہا آہا آہا، دیکھیے طبیعت کی تطہیر کیسے ہوتی ہے۔ یاسین یاسین یاسین، دیکھیے سرداری کیسے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، مدثر مدثر مدثر، دیکھیے مصیبتوں کی دھوپ میں سایہ کیسے ملتا ہے۔ رعایتوں کے ساتھ جملے سر مولا کے چاہنے والوں کبھی ایسا کرتے تو دیکھیں، آواز آواز یاسین، تو معبود باقی نبیوں کو نام سے بلایا، اپنے آخری نبی کو یا لقب یا منصب، وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، میرے نبی کی امت سب سے زیادہ شاطر ہے۔ تہذیب بھی ہے، میں خالق ہو کے اپنے حبیب کو لقب سے بلا کے انہیں تہذیب سکھا رہا ہوں۔ دنیا والوں ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ خالق ہو کے لقب سے یاد کر رہا ہے، تم کس منہ سے رشتے جوڑ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احترام ذات مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ آپ تھکے تو نہیں، احترام ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا، آدم نبی ہیں،
نبی ہے, ابراہیم نبی ہے, مگر آدم اور میرا حبیب اور, نوح اور میرا حبیب اور, ابراہیم اور میرا حبیب اور, موسیٰ اور میرا حبیب اور, عیسیٰ اور میرا حبیب اور, اسی طریقے سے آدم کی آل اور میرے حبیب کی آل اور, نوح کی آل اور میرے حبیب کی آل اور, موسیٰ کی آل اور میرے حبیب کی آل اور. تو پروردگار عظمت محمد مصطفیٰ سمجھا رہا ہے. کہاں؟ میں نے کہا معبود کوئی اور زاویہ بھی ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ سرکار کیا ہے. کہا سنو, ہم نے صحیفے اتارے, تو جا رہا ہوں, آواز قدرت آئی, میں نے صحیفے اتارے. صحیفے کتنے ہیں بتاؤ بچوں؟ کون کون سے؟ توریت, ماشاءاللہ, زبور, انجیل, مولا خوش رکھے, توریت, زبور, انجیل, یہ 4 کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی. چونکہ یہ بڑی کتابیں ہیں اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آسمانی صحیفے 4, ورنہ اللہ نے چھوٹے صحیفے اور بھی نازل کیے نبیوں پر. تو 4 آسمانی کتابیں آئیں, توریت جناب موسیٰ کے لیے, زبور جناب داؤد کے لیے, انجیل جناب عیسیٰ کے لیے, قرآن میرے سرکار کے لیے. معبود عظمت مصطفیٰ کیسے سمجھائے گا؟ کر دیکھتا رہے. میں نے دیکھا, مشیخ نے آواز دی, موسیٰ ہم آپ کو توریت چاہیے. تو کبھی گھر کیوں بیٹھے ہو, آؤ لے لو. وہاں کیوں بیٹھے ہو, آؤ. داؤد ہم آپ زبور چاہیے, ہاں وہاں کیوں بیٹھے ہو, آؤ لے جاؤ. عیسیٰ انجیل چاہیے, ہاں پروردگار وہاں کیوں ہو, آؤ لے جاؤ. اس کا مطلب مزاج پروردگار یہ ہے کہ جب اپنے نبی کو صحیفہ دے گا گھر بیٹھے نہیں, بلائے گا, صحیفہ دے گا, بلائے گا. تو توریت موسیٰ کو دی مگر گھر بیٹھے نہیں, کہا آؤ لے جاؤ. زبور داؤد کو دی مگر گھر بیٹھے نہیں, آؤ. انجیل عیسیٰ کو دی, گھر بیٹھے نہیں, آؤ لے جاؤ. مرمو نبیوں کو صحیفے دے گا, بلا کے دے گا, کیوں؟ کہ تاکہ صحیفوں کی عظمت واضح ہو جائے, صحیفے پہچان لیے جائیں. تو جو موسیٰ کو بلا کے توریت دے رہا تھا, جو داؤد کو بلا کے زبور دے رہا تھا, جو عیسیٰ کو بلا کے انجیل دے رہا تھا, جب اپنے حبیب کو قرآن دینا ہوا, آواز دی میرے حبیب, آپ حبیب ہیں, موسیٰ نہیں, عیسیٰ نہیں, داؤد نہیں, آپ کو نہیں بلاؤں گا, آپ گھر بیٹھیے, آیت وہیں جائے گی. نہیں, مجھے جتنی آپ سے امید تھی آپ نے ویسا نوازا نہیں. کیا ہے نعت مصطفیٰ؟ ابو طالب کے غلاموں سے کوئی نعت مصطفیٰ پڑھنا سیکھے. میرے حبیب, آپ حبیب ہیں میرے. موسیٰ نہیں, عیسیٰ نہیں, داؤد نہیں, یہ نہیں, آؤ لے جاؤ نہیں, آپ گھر بیٹھے رہیے. ان کو بلا کے صحیفے دیے, آپ کو گھر بیٹھے دوں گا. مکے میں رہیے گا, آیت مکے میں جائے گی. مدینے میں رہیے گا, آیت مدینے میں جائے گی. سفر میں رہیے گا, آیت سفر میں جائے گی. حضر میں مولا کے چاہنے والوں جملہ کہنے جا رہا ہوں, ورقے دل پر لکھیے گا. سفر میں رہیے گا, آیت سفر میں جائے گی. حضر میں رہیے گا, آیت حضر میں جائے گی. گھر میں رہیے گا, آیت گھر میں جائے گی. چادر میں رہیے گا, چادر میں رہیے گا, آیت چادر میں جائے گی. آپ جہاں ہوں گے بچوں, آپ جہاں ہوں گے, آپ میرے مصطفیٰ ہیں, آپ میرے طٰہٰ ہیں, آپ میرے یاسین ہیں, آپ میرے مزمل ہیں, آپ میرے نور سے خلق ہوئے ہیں, آپ میرے حبیب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں. باعث لولا کلمہ خلقت الافلاک بنایا ہے آپ کو. آپ کو نہیں بلاؤں گا, جہاں رہیں گے وہیں آیت جائے گی. تو موسیٰ آئیں توریت لے جائیں, داؤد آئیں زبور لے جائیں, عیسیٰ آئیں انجیل لے جائیں, مگر محمد عربی کا نہیں. گھر بیٹھے آنا نہیں حبیب,
حبیب ہو. وہاں توریت کی عظمت بتانا تھی اس لیے موسیٰ کو بلایا. یہاں آپ کی عظمت بتانا ہے اس لیے قرآن گھر بیٹھے بھیجوں گا. جہاں آپ ہوں گے آیت آپ کو تلاش کر لے گی وہی جائے گی. اور میرے حبیب فقط آیت نہیں قرآن نہیں شریعت گھر بیٹھے ملے گی. حکم نماز گھر بیٹھے, حکم روزہ گھر بیٹھے, حکم حج گھر بیٹھے, حکم زکات گھر بیٹھے. تو عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ نے بلایا نہیں کہ آپ جہاں رہیں گے قرآن وہیں, شریعت وہیں, دین وہیں, مذہب وہیں, اسلام وہیں, ہر شے محمد عربی کو گھر بیٹھے عطا کرنے والے نے کہا حبیب نور زہرا چاہیے کہاں کا گھر بیٹھے. شہزادی کی عظمت پر یہاں سے وہاں تک کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیجئے اللہ حیدری اللہ حیدری. آواز بلند نعرے سلوات. میرے حبیب توریت کی عظمت بتانا تھی تو موسیٰ کو بلا کے آپ کی عظمت بتانا تھی قرآن کو گھر بھیج. اب عظمت زہرا بتانا گھر بیٹھے تھے. آئیے میں اچھا میزبان ہوں, ابھی سواری کا انتظام بھی کر دوں گا. یہ ادھر شہزادی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہمیں نہیں معلوم وزن زہرا کیا اور نبی فقط اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. بھائی ہمارے بزرگ جتنے بڑے اور سبھی لوگ اگر محسوس کر لیا آپ نے تو بس طبیعت میں ایک تہلکہ ہوگا. سرکار فقط یہ نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہمارا بزرگ ہے بڑا ہے تو ہم اس کے احترام لیکن اب انتظار کریں کہ آپ آئیں تو ہم آپ سے مصافحہ کریں. اور لیکن یہاں تو سرکار پیدر ہے, وہ بیٹی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ احترام زہرا ہے. پیغمبر جیسے ہی کتنا سب کریں کل کو جیسے ہی جز کی آہٹ ملتی سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور انتظار نہیں کرتے تھے. بیٹی آئے, پیغمبر تیز قدموں سے بڑھتے تھے, استقبال کے لیے بڑھتے تھے اور اپنی ابا کے دامن میں بیٹی کو یوں بھاپ لیتے تھے اور لے کے آتے تھے اور لا کے پہلو میں کہتے تھے بیٹھو بیٹی, بیٹھو زہرا, بیٹھو سیدہ, بیٹھو میوہ دل. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آج جس جگہ آپ تعظیم کو اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور پہلو میں بیوی کو بتا رہے, کل اسی جگہ آپ کی بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہے گی.
سوگوارو خادم ذکر حسین اس خانوادے کی دہلیز کا جارو کشو، ساری عزتیں ان کے در کی خیرات، ساری شہرتیں ان کے در کی زکات۔ ان کا ذکر ہٹا دیا جائے تو ہم کیا، ہماری حیثیت۔ یہ ان کا ذکر ہے جس نے آپ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق کچھ کہتے ہوئے بھی دم گھٹتا ہے، نہ کہتے ہوئے بھی دم گھٹتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ تک بھی ایک ویڈیو ہمارا پہنچا ہو۔ میں شہزادی سلام اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوں۔ علامہ اقبال حیدر صاحب قبلہ کا ایک جملہ میں نے اس میں ان کا نام لے کر نقل کیا۔ ان کے بیان کرنے کا مافز ضمیر صرف اتنا تھا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ بڑی غیرتدار ہیں اور آپ سخی ہیں، آپ نے ہمیشہ دوسروں کو دیا ہے، آپ نے کبھی مانگا نہیں، آپ عطا کرنا جانتی ہیں، آپ سوال کرنا نہیں جانتی۔ تو جب آپ نے اپنا ہی حق مانگا ہوگا اور آپ کو ٹھکرا دیا گیا ہوگا تو آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ صرف معافی ضمیر کلام یہ ہے، شہزادی ہم سب کو توفیق دے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے لفظوں کی وضاحت نہیں ہو پاتی، تو اگر کسی مولا کے چاہنے والے کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہو تو اب تک جو اسے ایک تکلیف اور ایک احساس رہا، میں اس سلسلے میں شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ میں مکمل طور پر شاید وضاحت کرنے سے قاصر رہا۔ معافی ضمیر کلام یہ ہے، جو بانٹتے ہوں، جو عطا کرتے ہیں، جن کے دروازے پر فرشتے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے۔ ارے ہم کس در کے بھکاری ہیں؟ انہی کے در کے بھکاری ہیں۔ ہم نے کہاں دامن پھیلایا؟ انہی کے دروازے پر دامن پھیلایا۔ وہ جنہوں نے کنگالوں کو امیر کر دیا ہو، جب انہیں جھٹلایا گیا ہوگا، آئے نبی کی بیٹی، نوجوانوں سب سے بڑا سرمایہ غیرت ہے۔ غیرت کے لیے آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حد یہ ہے کہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے غیرت کی حفاظت کے لیے۔ فقرہ کہوں کلیجہ نہ پھٹ جائے، بیوی دربار سے خالی ہاتھ لوٹو، بیوی کا حق بیوی کو نہ دیا گیا۔ جب بیت الشرف میں آئی، آج نبی کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کے روئی، بلک بلک کے روئی۔ یہ بی بی کی کنیزوں، آج اسی کا ماتم ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ شاد رہو، ترقی کرو، یہ قوم ترقی کرے۔ ارے لٹنے والوں پر خرچہ کر رہے ہو، اجڑنے والوں کا غم بسا رہے ہو۔ حسین کبھی نہ بھولیں گے، ان کی ماں کی مجلس میں آئے ہیں۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔
تک نہ ملنے کا समय زہرا نے آنسو پوچھے مڑی کہے ابو الحسن غم تو اس کا بھی شدید ہے مگر رونا کسی اور بات کے لیے اب اتنے رسول کہے کے لیے کہ یا علی میں یہ سوچ رہی ہوں اتنی جلدی امت نے میرا مرتبہ بھلا دیا ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلا نہ ہوا